أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. یہ دور عالم اسلام کے لیے بہت ہی دردناک دور ہے اور مسلمانوں پر بہت کڑے دن گزر رہے ہیں. ایک لمبا عرصہ ہو گیا ایک مصیبتوں کا اور ابتلاؤں کا سلسلہ جو جاری ہوا ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آتا. ایک ابتلا کے بعد دوسرا ابتلا سر اٹھا لیتا ہے. ان تمام ابتلاؤں میں اور ان آزمائشوں میں یقیناً خدا تعالیٰ کا کوئی پیغام ہے جسے سننے سے بعض کان بہرے ہیں اور جسے پڑھنے سے بعض آنکھیں اندھی ہیں اور اس لائق نہیں کہ تقدیر کی تحریریں پڑھ سکیں. کوئی وجہ نہیں کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے ابتلا میں ڈالے جس ابتلا کے نتیجے میں دنیا سے ان کی ساکھ اٹھتی چلی جائے, دن بدن مظالم کا نشانہ بنتے چلے جائیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہ ہو. قرآن کریم نے دو قسم کے ابتلاؤں کا ذکر فرمایا ہے. ایک وہ ابتلا ہے جو ابتلاء حسنہ ہے, حسن ابتلا یعنی اچھا ابتلا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اچھے ابتلاؤں میں ڈالتا ہے. اچھے ابتلا کی تعریف یہ ہے کہ جب اس ابتلا سے مومن گزرتا ہے تو پہلے سے زیادہ صحت مند ہو کے گزرتا ہے, اس کے بہت سے بوجھ اتر چکے ہوتے ہیں, اس میں توانائی کی نئی قوتیں پیدا ہو چکی ہیں, وہ اس پہلو سے بھی نشو و نما دکھاتا ہے جس پہلو سے پہلے وہ نشو و نما سے عاری ہو چکا تھا. غرضے کے نئی نامیاتی طاقتیں اس کے اندر پیدا ہو چکی ہیں, بڑھنے کی نئی قوتوں سے وہ آشنا ہو جاتا ہے. تو ہر ابتلا کے بعد جو ابتلا حسن ابتلا کہلا سکتا ہے, آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ الہی جماعتیں پہلے سے بہت زیادہ بڑھتی اور بڑھنے کی نئی نئی صلاحیتیں حاصل کرتی ہیں.
صرف پہلی صلاحیتوں کو ہی نمود نہیں ملتی بلکہ نئے نئے مواقع ان کو میسر آتے ہیں، نئی صلاحیتیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور ایک ابتلا ہے جس میں کافر کو مبتلا کیا جاتا ہے، اس ابتلا کے نقشے قرآن کریم نے جا بجا کھینچے ہیں، اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابتلا ان لوگوں کی چہروں کی رونقیں چھین لیتے ہیں جن پر یہ ابتلا وارد ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان کو بھوک کے اور تنگی کے اور فلاکت کے لباس پہنائے جاتے ہیں، بعض دفعہ وہ اپنے مظالم کی چکی میں پیسے جاتے ہیں اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوتا، دن بدن ان کی طاقت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، ان کا روب باطل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ابتلا ضروری نہیں کہ صرف کافروں کے لیے ہوں، بعض دفعہ تنبیہ کے ابتلا بھی ہوتے ہیں، ایک انتباہ ہے اور ایک خدا کی انگلی کا اشارہ ہے کہ دیکھو تمہاری آخری منزل یہ ہے، اگر تم نہیں سنبھلو گے، اپنے اخلاق درست نہیں کرو گے، ان ہدایات پر عمل پیرا نہیں ہوگے جو میں نے تمہیں دی ہیں، تو پھر اس بد انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس معاملے پر غور کرتے ہوئے مجھے سمجھ آئی کہ قرآن کریم کا دراصل ہر ابتلا فائدے ہی کا ابتلا ہے، ان معنوں میں تو اس ابتلا میں تنبیہ پائی جاتی ہے۔ مومن کے ابتلا میں دوسرے مومنوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ خدا کی خاطر تنگ ہونے والے، دقتیں اٹھانے والے کبھی ضائع نہیں جاتے، وہ ہمیشہ پہلے سے بڑھ کر ترقی کرتے ہیں، ہر دکھ کے پیچھے خوشیاں ان کا انتظار کرتی ہیں۔ تو باقی مومن جب اس ابتلا کو دیکھتے ہیں تو ان کے حوصلے بڑھتے ہیں، وہ ابتلاؤں کے لیے پہلے سے بڑھ کر اپنے آپ کو تیار ہی نہیں بلکہ آمادہ پاتے ہیں۔ اور کافروں کو بھی جو ابتلا ملتے ہیں، جو بالآخر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں، بعض دفعہ بہت بدحال میں چھوڑ دیتے ہیں، ان کے اندر بھی خیر کا پہلو ضرور ہے، اور قرآن کریم نے اس خیر کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم بار بار یہ اس لیے کرتے ہیں کہ شاید ان میں سے کوئی صاحب عقل ایسے ہوں جن کو بات سمجھ آ جائے، شاید کچھ خوابیدہ لوگ بیدار ہو جائیں اور ساری قوم کو نہ صحیح کچھ کو تو یہ ابتلا فائدہ پہنچا دیں اور بھٹکے ہوئے کو خدا کے راستے پر واپس لے آئیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان ایسے ابتلاؤں میں محض شر ہی نہیں جو کافروں کے لیے مقدر ہو، خیر کے پہلو بھی ہیں، اور بہت سے ہیں اگرچہ بہت زیادہ نہیں جو ان ابتلاؤں سے فائدہ اٹھا کر نصیحت پکڑتے ہیں اور سچائی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ تو درجے ہیں یہ دراصل، اگر ان الہی جماعتوں کو ابتلا پیش ہوں جو بنیادی طور پر سچی ہیں لیکن فاسق ہو چکی ہیں اور خدا کے راستے سے ہٹ چکی ہیں، تو ان ابتلاؤں میں سزا کا پہلو زیادہ دکھائی دیتا ہے اور نشو و نما کا کم دکھائی دیتا ہے، لیکن تنبیہ کا پہلو بہرحال موجود ہے، نصیحت کا پہلو موجود ہے۔ وہ لوگ جو خدا سے تعلق کاٹ لیتے ہیں ان کے ابتلا میں سزا کا پہلو بہت نمایاں ہوتا ہے اور نصیحت کا پہلو کم دکھائی دیتا ہے، اور وہ لوگ جو خدا کے خاص بندے ہیں، خدا کی پیاری قومیں ہیں، ان پر جب ابتلا آتے ہیں تو ان میں خیر کا پہلو نمایاں ہوتا ہے لیکن کچھ شر کا پہلو بھی موجود رہتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں پر ابتلا کے دور آئے تو بہت بڑی تعداد محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کی ایسی تھی جو ثابت قدم رہے اور پہلے سے بڑھ کر بہتر حال میں وہ ابتلاؤں سے باہر نکلے اور سرتاپا خدا کی رضا پر ابتلا کے دوران بھی راضی رہے۔ لیکن کچھ کمزور ایسے تھے جو اس ابتلا کو برداشت نہ کر کے جھڑ گئے، سوکھے ہوئے پتوں کی طرح جھڑ گئے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ایمان بھی کھو بیٹھے اور دنیا بھی جاتی رہی اور آخرت بھی جاتی رہی۔
تو در حقیقت جب آپ ابتلا کے مضمون پر اس طرح غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے، مختلف رستوں سے گزرتے ہوئے مختلف کیفیت اختیار کرتی چلی جاتی ہے اور درجے قائم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بس ابتدا کی بنیاد وہی ہے کہ خدا کی رحمت ہے جو ابتلا لے کر آتی ہے۔ اس رحمت سے فائدہ اٹھانے والے اولین بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کم ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں، ان کی منزل آتی ہے جب ابتلا ان کے دور میں سے گزرتا ہے تو وہ نیم درون نیم برون کیفیت کے لوگ ہیں، دین سے تعلق بھی ہے اور پھر دوری بھی ہے، خدا کو مانتے بھی ہیں اور فسق و فجور بھی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ابتلا بہت بڑی نصیحت کا پیغام لاتے ہیں اور بسا اوقات یہ سوئے ہوئے بیدار ہو جاتے ہیں اور پھر سچائی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ ابتلا کا وہ ہے جو مقاصد تو یہی رکھتا ہے لیکن ایسے بد نصیبوں پر آتا ہے جن کو ابتلاؤں سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت نہیں رہتی، اتنے ٹیڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، اتنے بد ہو جاتے ہیں اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں، کہ پھر ابتلا ان کے لیے اکثر اوقات ہلاکت کے مناظر پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ شاذ ہی ہیں وہ، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے، جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ اس اصولی تعلیم کو اور اس خدا کی اس تقدیر کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب ہم مسلمانوں کے ابتلاؤں کی موجودہ حالت پر غور کرتے ہیں تو یقیناً خدا کی کسی ناراضگی کا ہاتھ تو صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ یہ ویسا ابتلا تو بہرحال نہیں، یا ویسے ابتلاؤں کا دور تو بہرحال نہیں جو اولین کی صورت کی تاریخ میں ہم نے دیکھا۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں پر جو ابتلاؤں کے دور آئے تھے ان کی تو صورتیں ان ابتلاؤں سے بالکل مختلف ہیں۔ سرسری نظر سے دیکھو تو کوئی بھی قدر مشترک دکھائی نہیں دیتی، غور سے دیکھو تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی خیر کا ہاتھ ان ابتلاؤں میں بھی کار فرما ہے، لیکن فائدہ اٹھانے والے کم ہیں، انہوں نے ابتلا خیر کے پہلو کو ڈھانپ لیا ہے اور وہ دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ بدوں نے اپنی بدی کے نتیجے میں ابتلا کے پہلو کو دھندلا دیا ہے اور گدلا کر دیا ہے، خیر کے پہلو کو دھندلا دیا ہے اور گدلا کر دیا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو آج ظاہر ہو رہی ہے، ورنہ ناممکن ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم ایسے مصائب کا شکار ہوتی۔ اب اجودھیا کی مسجد سے متعلق جو خبریں کچھ عرصے سے آ رہی ہیں ان کے نتیجے میں دنیا کے کسی کونے میں کسی مذہب سے کس فرقے سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کا دل خون ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خدا کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں اللہ تعالیٰ اس ابتلا کے نتیجے میں مسلمانوں کی ساکھ کمزور ہونے دے رہا ہے اور دنیا کے سامنے ان کو بالکل بے بس اور نہتہ کر کے دکھا رہا ہے؟ اس بات پر غور کرتے ہوئے آپ کو سچائی کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ صورتحال کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ جہاں تک بابری مسجد کے منہدم کرنے کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کے گھر کو منہدم کر کے شرک یا ماجگاہ بنا دینا ایک بہت بڑا ظلم ہے، لیکن خدا کی تقدیر بعض دفعہ اس ظلم کو ہونے دیتی ہے اور برداشت کرتی ہے، اس لیے کہ اس دور کے لوگ اس بات کے اہل نہیں کہ خدا کی تقدیر ان کے حق میں اٹھ کھڑی ہو اور ان کے حق میں غیر معمولی کرشمے دکھائے۔ سب سے معزز خدا کی عبادت کا گھر وہ ہے جس کو اثر نو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کھڑا کیا اور اس کو دوبارہ ایک عبادت گاہ کی صورت میں اپنی محنت سے اثر نو مکمل کیا۔ یعنی تھا تو پہلے ہی لیکن منہدم ہو چکا تھا، گر گیا تھا، تعمیر نو چاہتا تھا، بس وہ تعمیر نو خدا کے ایک برگزیدہ نبی اور اس کے ایک برگزیدہ نبی بیٹے نے مل کر کی تھی۔
وہ توحید کا مرکز تھا، اس غرض سے قائم کیا گیا کہ تمام دنیا کو توحید کا پیغام پہنچائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کتنے 100 سال تک وہ شرک کی آماجگاہ بنا رہا، کتنے بت تھے جو اس میں رکھے گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر دن کے لیے ایک الگ بت وہاں نصب کیا گیا تھا، یعنی سال میں جتنے دن ہیں اتنے ہی انواع و اقسام کے بت وہاں گاڑ دیے گئے تھے، اور توحید کا مرکز سب سے بڑا شرک کا مرکز بنا دیا گیا تھا۔ اور اس بات پر سینکڑوں سال گزر گئے، اور بظاہر خدا کی غیرت جوش میں نہیں آئی، اور بظاہر کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دیتی جس کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس خدا واحد و یگانہ کی عبادت کے گھر کو عبادت کرنے والوں کے سپرد کر دیا ہو اور بتوں کو باہر نکال پھینکا ہو۔ آگے بڑھتے ہیں تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب آفرین دور آتا ہے، جو اس قرآن کی اصطلاح میں سات تھی، یہ قیامت تھی جو برپا ہو گئی۔ صدیوں کے مردے زندہ کیے گئے، بہت تھے جو موت کے چنگل میں تھے، ان کو موت کے چنگل سے رہائی بخشی گئی، ایک عظیم روحانی انقلاب برپا ہوا۔ جب مواحد پیدا ہوئے تو باوجود اس کے کہ مشرکین کو غیر معمولی طاقت حاصل تھی اور غیر معمولی غلبہ نصیب تھا، ان کی طاقت اور غلبوں کے جال توڑ دیے گئے، کچھ بھی ان کا باقی نہیں چھوڑا گیا، اور اس گھر کو جو خدا کی وحدت کا توحید کا گھر تھا، توحید کا عالمی نشان تھا، خدا کی عبادت کی خاطر قائم کیا گیا تھا، ان بندوں کے سپرد کیا گیا جو مواحد بندے تھے، جو توحید کا حق ادا کرنا جانتے تھے، جو عبادت کی خاطر پیدا کیے گئے تھے، اور عبادت کی خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی پرورش فرمائی، خود ان کو تربیت دی تھی۔ بس جب وہ مواحدین دنیا میں آ گئے جو اس گھر کے لائق تھے، تو اس گھر کو غیر اللہ سے آزاد کروا دیا گیا۔ اس میں بہت گہرا سبق ہے۔ سبق اس میں یہ ہے کہ ظاہری چیزوں کا ایک مرتبہ اور مقام اس لیے بنتا ہے کہ کچھ لوگ نیک ان سے وابستہ ہوتے ہیں، کچھ پاک بندے ان سے وابستہ ہوتے ہیں تو وہ جگہ مقدس کہلاتی ہیں، کچھ بد اور گندے لوگ ان سے وابستہ ہوتے ہیں تو چیزیں پلید کہلاتی ہیں۔ تو ظاہری اینٹ پتھر اور مقام میں کوئی حقیقت میں نہ تقدس ہے، نہ کوئی اس میں ذلت ہے، نہ کوئی تذلیل ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ پاکیزگی اور خباثت یہ دو چیزیں انسانوں کے ساتھ وابستہ ہیں، انہی کے دلوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ جب تک پاک دل پیدا نہ ہو، ان ظاہری مقامات کا تقدس ان کو نہیں لوٹایا جاتا، اور اس عرصے میں ان مقامات پر جو کچھ بھی ہو، خدا غیور ہے اور مستغنی ہے۔ غیور اور مستغنی کے مل کر جو دو صفات مل کر جلوہ دکھاتی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ خدا ان باتوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ غیرت رکھتا ہے توحید کی، لیکن توحید کی غیرت رکھنے والے جب تک دنیا میں پیدا نہ ہوں، اس وقت تک مقام توحید ان کی طرف واپس لوٹایا نہیں جاتا۔ بس خدا صبر کرنے والا بھی ہے۔ کتنا لمبا عرصہ خدا نے اپنے سب سے مقدس عبادت کا، اپنے سب سے مقدس گھر کو شیطان کے ہاتھ میں رسوا ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی پیدا ہوئے تو کس شان کے ساتھ غیر اللہ کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، اور کچھ بھی باقی نہیں رہا، یعنی شیطان اور اس کے ساتھیوں کا کچھ بھی باقی وہاں نہیں چھوڑا گیا۔ یہی مضمون ہے جو دوسرے بیت المقدس کے متعلق بھی اسی طرح صادق آتا ہے۔ وہ بیت المقدس جو خانہ کعبہ کے بعد دوسرا مقام ایسا ہے جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں کی نگاہ میں عزیز ہے، جو فلسطین میں واقع ہے، اس کے متعلق بھی قرآن کریم کی یہی پیشگوئی ہے کہ ہم نے یہ لکھ چھوڑا ہے
کہ ہم یہ گھر اپنے عبادت کرنے والوں کو واپس کریں گے۔ عباد اللہ المخلصین مخلصین جب تک پیدا نہیں ہوں گے، اس وقت تک خدا کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں رہتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک ہی خدا ہے، اس کا ایک ہی کلام ہے، یعنی قرآن کریم۔ اس کی مختلف آیات مختلف مواقع پر نازل ہوتی ہیں، مختلف بظاہر مختلف مضامین سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں اور ایک ہی اصول پر مبنی ہیں، اور ایک ہی اصول کے متعلق بنی نوع انسان کو پیغام دے رہی ہیں۔ مختلف جہتوں سے وہ پیغام آ رہے ہیں، مگر پیغام فی ذات ہی ایک ہی ہیں۔ عبادت کرنے والے پیدا ہوں گے تو ممکن نہیں ہے کہ غیر اللہ کا مساجد پر قبضہ رہے، عبادت گاہوں پر قبضہ رہے۔ اگر سچی عبادت کرنے والے نہیں ہوں گے یا خدا سے تعلق بگڑ چکے ہوں گے تو پھر خدا کی غیرت کوئی جوش نہیں دکھائے گی۔ اس کی طرف عالم اسلام کو توجہ کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے، اپنے رد عمل کا جائزہ لینا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ کس حد تک خدا کی خاطر انہوں نے ایسا کیا، کس حد تک قومی دشمنیوں اور دیرینہ عداوتوں کے نتیجے میں ایسا کیا گیا۔ اگر خدا کے گھر کی محبت کے نتیجے میں کوئی رد عمل دکھایا جائے اور رد عمل دکھانے والا مخلص ہو اور خدا کی محبت میں واقعتاً سرشار ہو، تو خدا کی تائید اس کے لیے ضرور اس کی حمایت میں ضرور کھڑی ہوگی۔ ناممکن ہے کہ اسے پشت پناہی کے بغیر خالی چھوڑ دیا جائے۔ بس اس وقت جو نظارہ دکھائی دے رہا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے مسلمانوں کا کوئی یار و مددگار نہیں رہا۔ حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ غیروں کا کوئی مولا نہیں ہے، لیکن مومنین کا مولا ہے۔ جو خدا کے ہیں ان کا ایک والی، ان کا ایک مددگار، ان کا ایک نصیر موجود ہے۔ بے سہارا لوگوں کے حالات اور ہوا کرتے ہیں، سہارے والوں کے اور ہوا کرتے ہیں، اور وہ جن کی پشت پر خدا کھڑا ہو، کیسے ممکن ہے کہ ان کے حالات بے سہاروں والے ہو جائیں؟ بس بنیادی فکر کا پیغام یہ ہے کہ کیا ہماری پشت پر خدا نہیں رہا؟ یعنی عالم اسلام کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، اگر نہیں رہا تو کیوں نہیں رہا؟ وہ تو بے وفائی کرنے والا خدا نہیں ہے، یقیناً ہم نے بے وفائی کی ہوگی۔ بس مرض کو پکڑے بغیر جتنے چاہیں ہاتھ پاؤں ماریں، دنیا کے جس طبیب سے چاہیں علاج کروا بیٹھیں، ہرگز آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ مرض کہیں اور واقعہ ہے، علاج کہیں اور ہو رہا ہے۔ رد عمل خالصتاً خدا کی خاطر نہیں ہے۔ اگر رد عمل خدا کی خاطر ہوتے تو ہندوستان میں اگر مسلمانوں کو زندہ آگ میں جلایا گیا تو پاکستان میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ کسی ہندو کو زندہ آگ میں جلایا جاتا۔ جو بد نمونے ان لوگوں نے دکھائے، اسلام کی تعلیم اس بات کی مسلمان کو اجازت ہی نہیں دیتی کہ وہ بد نمونے تم اپنی جگہ دکھاؤ۔ قرآن کی تعلیم بالکل واضح اور کھلی ہے، اور ایسی عظیم الشان انصاف پر مبنی تعلیم ہے کہ اس کی کوئی مثال دنیا کی کسی اور کتاب میں دکھائی نہیں دیتی۔ انتقام کی اجازت ہے، مگر ان لوگوں سے جن لوگوں نے وہ جرم کیا ہو۔ وہ لوگ جو اس جرم میں ملوث نہیں ہیں، ان سے ظالموں کا انتقام لینا ایک نیا ظلم ہے۔ اسے انتقامی کارروائی نہیں کہا جاتا۔ بس اگر کوئی کسی مسلمان کو آگ میں ڈالتا ہے، یا ہندو یا سکھ یا عیسائی کو آگ میں ڈالتا ہے، اس حد تک اس سے انتقام لینا جائز ہے کہ اس ظالم کو پکڑ آگ میں پھینکا جائے اور اسی طرح اس کو موت کی سزا دی جائے جس طرح اس نے ناحق ایک مظلوم انسان کو موت کے منہ میں جھونکا تھا۔ لیکن اس کی جگہ کسی اور مقام پر کسی اور معصوم کو پکڑ کر اس سے وہی سلوک کیا جائے، یہ تو کسی قیمت پر کسی پہلو سے بھی جائز فعل قرار نہیں دیا جا سکتا،
कुरान इसकी मजम्मत फरमाता है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवे हसना इसकी मजम्मत फरमाता है। कभी हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जालिम और खबीस का बदला किसी और मासूम से नहीं लिया। फिर आलम इस्लाम तो इबादत गाहों के तक़द्दुस की हिफाजत करता है। जुल्म की हद है कि एक जगह अगर बाज़ मसाजिद जलाई गई तो दूसरी जगह उनकी इबादत गाहें मिसमार कर दी गई। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि जिन जगहों पर एक या दो मस्जिदें मुनहदिम हुई थीं, जब यानी हिंदुस्तान में जब मुसलमानों ने मंदिर जलाने का रद्द अमल दिखाया तो 20 और मसाजिद उसके नतीजे में मुनहदिम कर दी गई। ये एक मोटी अक्ल से ताल्लुक़ रखने वाली बात है। अक्ल का तकाजा है कि इंसान सूरत हाल का जायजा लेकर ऐसा इंतकाम न ले जिससे उसके मजलूम भाई और मुसीबतों में मुब्तला हो जाएं। जिसकी तक़द्दुस के जिस घर की तक़द्दुस की खातिर यानी खुदा के घर की तक़द्दुस की खातिर वो कोई इक़दाम करता है, ऐसी जवाबी कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए कि और भी कसरत से खुदा के घर मुनहदिम करवाए जाएं। बस एक जाहिलाना फेल है। अगर आलम इस्लाम ये रद्द अमल दिखाता कि उनको कहता कि तुम इंसान नहीं हो अगर, तो हम तो इंसान हैं, तुम्हारी बुतों ने तरबियत की है अगर कोई बुत हैं, हमारी खुदाए वाहिदहु ला शरीक ने तरबियत की है, हमारी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तरबियत की है, हम उन बदबख्तियों में मुब्तला नहीं हो सकते जिनमें तुम हो रहे हो। अगर खुदा हमें ताकत दे तो हम जालिम से उसके जुल्म का बदला ले सकते हैं, मगर जाहिलाना तौर पर जुर्म कोई करे और उसकी सजा किसी और को दी जाए, इसकी हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता। अगर ये इक़दाम करते और उनकी इबादतगाहों की हिफाजत करते, हाँ वो किसी वजह से किसी किस्म की इबादतगाहें हों, तो यकीनन अल्लाह की नुसरत इनकी ताईद में ज़ाहिर होती। आज जो मज़ालिम हुए हैं इसका उश्र अशीर भी ज़ाहिर ना होता। अमर वाक़या यह है कि जो हिंदू इंतहा पसंद है उसने अमदन इस नीयत से ये शरारत की थी कि सारे मुल्क में इस तरह आग लग जाए, मुसलमानों का रद्द अमल हो, फिर हम हिंदुओं को और भड़काएं और वो हालात पैदा कर दें कि जिस तरह हमारा दावा है हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये नारा लेकर हम इस आग को फैलाते रहें, भड़काते रहें और मुसलमान मासूमों को उसमें झोंकते रहें। ये उनका दावा खुला खुला था, आज भी है। जब तक खुदा की तकदीर उनको सजा नहीं देती कल भी यही रहेगा। इस दावे की ताईद में बाज़ ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ ऐसी की गई हैं बाहर, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं बल्कि खुद वहाँ के हिंदुस्तान के निहत्ते मजलूम मुसलमानों पर मज़ीद जुल्म करने के मुतरादिफ हैं। बस ना उन कार्रवाइयों में ईमान का नूर है, ना अक़ल की रोशनी है, महज जाहिलाना कार्रवाइयाँ हैं जिन्होंने वैसे भी इस्लाम और इस्लाम की मुखालफाना ताकतों को एक दूसरे के साथ मुबहम करके दिखा दिया है। अब खबरों वाले कहते हैं वहाँ बम्बई में इतने बच्चे जलाए गए और कोयटे में इतने बच्चे जलाए गए, हिंदुस्तान में इतने मसाजिद बर्बाद की गई, मुनहदिम की गई और पाकिस्तान में इतने मंदिर मुनहदिम किए गए। तादाद का फ़र्क रहा, जुर्म की नौइयत में तो कोई फ़र्क नहीं, गैर इंसानी हरकतों में तो कोई फ़र्क नहीं रहा। बस वो लोग जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इस तरह गैरुल्लाह के दीन से मुतशाबे करके दिखाया है, उन्होंने बड़ा भारी जुर्म किया है। अगर वो सच्चे इस्तिग़फ़ार से काम न लें और तौबा न करें तो खुदा की ताईद तो दरकिनार, उनको ये खौफ दामनगीर होना चाहिए कि मज़ीद खुदा की पकड़ के नीचे ना आ जाए। अल्लाह ताला अपने पाक बंदों की ताईद करता है और ज़रूर करता है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अददी लिहाज से उससे कम हैसियत थी जो आज हिंदुस्तानी अरब के मुशरिकीन के मुकाबले पर उससे कम हैसियत थी,
جتنی آج ہندوستان کے مسلمانوں کو وہاں کے مشرکین کے مقابل پر حیثیت ہے۔ نسبتی لحاظ سے آپ دیکھیں، جتنے گنتی کے چند مسلمان مدینے میں تھے یا چند بستیوں میں اکا دکا موجود تھے، ان کے مقابل پر سارا مشرک عرب کتنی بھاری طاقت تھی، اتنی بھاری طاقت تھی کہ اس کی نسبت 1 اور 100 کی بھی نہیں تھی حقیقت میں۔ یعنی اگر مسلمان کی 1 طاقت تھی تو اس کے مقابل پر 100 یا اس سے زیادہ کی طاقت عرب مشرکین کے پاس تھی۔ لیکن دیکھیں خدا کی تقدیر نے نتائج کیا ظاہر کیے ہیں، ان 1 کو 100 کے برابر طاقتور کر دیا، اور ان 100 کی طاقت چھین کے 1 کے برابر بھی نہ رہنے دی۔ یہ ہے نصرت الہی کا ہاتھ۔ یہ اگر عرب میں اسلام کی تائید میں اٹھ سکتا تھا اور چل سکتا تھا، تو کیوں ہندوستان میں نہیں اٹھ سکتا اور نہیں چل سکتا؟ کون ہے جو خدا کے ہاتھ کو روک سکے؟ لیکن اپنی ادائیں ان لوگوں والی بنائیں جو محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی ہیں، ویسے دل پیدا کریں، ویسے حوصلے پیدا کریں، ویسے دماغ پیدا کریں، پھر دیکھیں کہ خدا کی تائید آپ کے لیے کیسے کیسے کرشمے دکھاتی ہے۔ بس ظلم کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا جو ان کے بدنصیب رہنماؤں نے ہاتھ سے جانے دیا، اور فائدہ اٹھانے کی بجائے اس ابتلا سے مزید نقصان میں امت کو جھونک دیا ہے۔ اب ہندوستان میں جو مظالم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سلسلے کی تائید کی گئی ہے باہر کے رد عمل کے نتیجے میں، لیکن عرب علماء نسبتاً زیادہ ہوش مند ہیں، عرب حکومتیں نسبتاً زیادہ عقل رکھتی ہیں۔ گلف کے علاقے میں، دوسرے عرب علاقوں میں بکثرت ہندو تاجر اور مزدور موجود ہیں۔ وہاں کی حکومتوں نے سختی سے اس بات کی نگرانی کی ہے کہ نہ کوئی مندر جلایا جائے، نہ ان میں سے کسی کو مارا جائے، اور پاکستانی ملاؤں نے جہاں جوش دلانے کی کوشش کی ہے، وہاں حکومت نے سختی سے ان کو پیغام دیا ہے کہ خبردار جو تم نے انگلی اٹھائی، ہم یہ بےہودہ حرکتیں اپنے ممالک میں نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بھی خدا ہی جانتا ہے کہ نیتیں کیا تھیں، کیوں ایسا نہیں کیا گیا۔ کیا ان کو اپنے اقتصادی تعلقات پیارے تھے؟ کیا سستی مزدوری کے علاقوں سے جو تعلق قائم ہو چکا تھا اس کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، یا کوئی اور وجہ تھی؟ لیکن فیصلہ بہرحال عقل پر مبنی ہے۔ اگر دل پاکیزہ تھے، اگر اسلامی تعلیم کی خاطر ایسا کیا گیا ہے، تو پھر یہ فیصلہ نہ صرف عقل کی روشنی میں رکھتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کی روشنی بھی رکھتا ہے، اور خدا کرے کہ ایسا ہو۔ مگر پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ عقل نہیں آئی۔ یہ وہ بدنصیب قیادت ہے جس نے عالم اسلام کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ میں نے وہ مضمون شروع کیا تھا دیانت اور خیانت کا، اس میں بتایا تھا کہ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ بدنصیب خیانت کرنے والا وہ قرار دیا ہے جو قوم کا امیر بنایا جائے، سردار مقرر کیا جائے، اور پھر خیانت کرے۔ یہ اس کی مثال ہے، اور کتنی قبیح اور کتنی دردناک مثال ہے۔ مسلمان رہنماؤں نے اگر ہندوستان اور پاکستان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ سے روشنی حاصل کر کے اقدام کیے ہوتے تو بالکل مختلف اقدام ہوتے، اور ان اقدامات کی روشنی میں یہ دردناک حالات اگر پیدا ہوتے بھی تو آگے بڑھ نہ سکتے۔ لیکن اب یہ سلسلے آگے بڑھنے والے نظر آتے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اتنے دردناک مظالم مسلمانوں پر ہو رہے ہیں کہ مجھے جو وہاں کی جماعتوں کے احباب کی طرف سے خطوط ملتے ہیں، ان سے پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ اخبارات میں تو کچھ بھی نہیں۔ آنکھوں دیکھا حال جن لوگوں نے لکھا ہے، بہت ہی دردناک حالات ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ رکنے والے نہیں ہیں، یہ آگے بڑھیں گے، اور اس میں گہری سازشیں ہیں۔ لیکن باوجود اس کے کہ یہ لوگ مشرک ہیں، باوجود اس کے کہ فی الحقیقت اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان سے ایک روایتی دشمنی چلی آ رہی ہے جو اس
مذہبی دشمنی پر مستضاد ہے، لیکن پھر بھی ان کی حکومتوں کو، ان کے سربراہوں کو اتنی عقل ضرور ہے کہ دنیا کو منہ دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کریں۔ وہ اپنے عیوب کو، اپنی غلطیوں کو اس طرح ڈھانپ کر آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھنے والے کو بتا سکیں کہ ہاں یہ بدیاں تو ہیں لیکن ہمارے اختیار سے باہر تھیں، ہم ان کی تائید میں نہیں ہیں۔ چنانچہ اس وقت تک جو مبصرین نے بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجودھیا کی مسجد کے سلسلے میں مرکزی حکومت نے آنکھیں بند کیں اور واقعہ ہونے دیا، اور یو پی کی حکومت پوری طرح اس میں ملوث تھی، لیکن مرکزی حکومت نے اس کی مذمت ضرور کی اور واقعہ ہونے کے مان بعد اس حکومت کو برطرف کر دیا۔ یہ بھی مذہبی کارروائی نہیں تھی، کسی نیکی پر مبنی نہیں تھی، مگر کم سے کم عقل پر مبنی ضرور تھی۔ ایک قانونی سہارا انہوں نے لیا کہ جس صوبے میں براہ راست ہمارا عمل دخل نہیں ہے، اس میں ہونے والے واقعہ سے متعلق ہم متنبع کرتے رہیں، صوبے کو بتاتے رہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور جب ہوا اسی وقت ہم نے اس حکومت کو معطل کر دیا اور اسی وقت دوسری کارروائی شروع کر دی۔ یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے ایک معقول طرز عمل، خواہ وہ گہرا تھا یا سطحی تھا، ایسا ضرور پیش کیا گیا ہے جس سے دنیا کی جو رائے عامہ ہے اس پر اچھا اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ کسی حد تک دنیا یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ نے عمدن ایسا ہونے دیا، آپ نے شرارت میں دراصل شریک ہیں، سیاسی انتقام لینا چاہتے تھے اس صوبے کی حکومت سے، اس سیاسی انتقام لینے کی خاطر آپ نے خود اس واقعہ کو اسے آنکھیں بند رکھیں، پتہ تھا کہ ہوگا لیکن جان کر ہونے دیا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ کوشش تو ضرور کی ہے۔ وہاں کے اخبارات نے جو تبصرے کیے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ساری قوم میں ایک ندامت کا احساس بھی موجود ہے، ایک حیا بھی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور بعض اخبارات نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے داغ لگ گئے ہیں ہمارے کردار پر اب، وہ خون جو ایودھیا میں اور باہر بہایا گیا، وہ عمارتیں جو منہدم کی گئیں، اس خون نے ہمارے کردار پر ایسے دھبے لگا دیے ہیں جو کبھی دھل نہیں سکتے۔ ان عمارتوں نے منہدم ہو کر ہماری قومی کردار کی تعمیر کو منہدم کر دیا ہے، اور اب مشکل سے یہ تعمیر نو ہوگی۔ بڑے بڑے زبردست اور صحیح اور سچے تبصرے ان اخبارات میں آ رہے ہیں، اور سوائے چند ایک اخبارات کے جو انتہا پسندوں کے ہیں، انتہا پرستوں کے ہاتھ میں ہیں، اکثر ہندوستانی اخبار نے بہت سخت تبصرے ان واقعات کے خلاف کیے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں کو ایسے مواقع پر، مسلمان رہنماؤں کو عقل نہیں آتی، اور کھلے بندوں مساجد سے اعلان کیے جا رہے ہیں کہ اٹھو جہاد کا وقت آ گیا، برباد کر دو، مٹا دو، اور چڑھ دوڑو ان پر اور جوابی کارروائیوں کے لیے تیار ہو۔ دہلی کی مسجد میں جو امام لیکچر دیتا ہے، دوسری مسجدوں میں دیتا ہے، اس کو پھر یہ لوگ عالمی مواصلاتی ذرائع سے ساری دنیا کو دکھاتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دونوں طرف کی بات ہے، صرف طاقتور اور کمزور کا جھگڑا ہے، ورنہ تو کردار ایک ہے، نظریات ایک ہیں، رد عمل ایک دوسرے کے معاملات میں ایک جیسے ہی ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ صرف یہ دیکھ لو کہ کچھ کوئی طاقتور ہے ان کو زیادہ داؤ چل گیا، کچھ کمزور ہے ان کا کم داؤ چلا ہے۔ پاکستان میں کم مندر تھے اس لیے کم جلائے گئے، کم ہندو تھے اس لیے کم زندہ آگ میں پھینکے گئے۔ ہندوستان میں یہ چونکہ تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے زیادہ تعداد میں یہ سب کچھ ظاہر ہوا۔ لیکن افسوس کہ پاکستان کے اخبارات کو اس شدت کے ساتھ اور اس جلی قلم کے ساتھ ان خوفناک مظالم کو جو پاکستان میں بھی ہندوؤں پر توڑے گئے، ان کی مذمت کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ بڑی شدت سے رد عمل ہونا چاہیے تھا، مسلمان رہنماؤں کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے تھا،
اور کہنا چاہیے تھا کہ تم نے عالم اسلام کے وقار کو ٹھیس پہنچائی ہے، تم نے قرآن کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، محمد رسول اللہ کے اسوے کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اپنے ملک میں ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا میں اسلام کا تاثر بالکل اور رنگ کا ہوتا اور اسلام دشمن طاقتوں کا تاثر بالکل اور رنگ کا ہوتا، لیکن اب سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح اپنے کردار کو گندا کر دیا، اور یہ سب دراصل نحوست اسی بات کی ہے کہ رہنماؤں میں نہ عقل کی روشنی ہے نہ تقویٰ کی روشنی ہے، اور وہ اپنی قوم سے خیانت کر رہے ہیں، غلط مشورے دیتے ہیں، غلط رہنمائی کرتے ہیں، اور جب کوئی مسئلہ ایسا پیدا ہوتا ہے جب قوم کو صحیح رہنمائی کی کی ضرورت ہوتی ہے، غلط رستے پر ڈال دیتے ہیں۔ پے در پے مسلمان ٹھوکر کھا رہا ہے۔ اگر یہ بات غلط ہو اور وہ سچے مشورے دے رہے ہوں اور صحیح سمت پر قوم کو ڈال رہے ہوں، تو جیسا کہ میں نے بیان کیا، ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید آسمان سے ظاہر نہ ہو۔ بس جب تم غیروں کی طرح ہو جاؤ گے تو خدا کو کیا ضرورت ہے کہ تمہاری تائید میں اعجاز دکھائے، آسمان سے معجزے نازل ہوں۔ تو ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو اپنے کردار میں اعجاز دکھایا کرتے ہیں، خارق عادت تعلق اللہ سے باندھا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں دیکھیں کیسا پیارا اور ہمیشہ کی سچائی کا یہ مضمون بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ سنو، خدا کبھی کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کیا کرتا جب تک وہ قوم پہلے خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کر لے۔ اس مضمون کا زیادہ تعلق نعمت اور نعمت کے جاتے رہنے سے ہے، کیونکہ ایک اور آیت میں اسی مضمون کو اس طرح تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو نعمتیں عطا کر دی ہیں اپنے بندوں کو، ہدایت کا نور بخشا، اس نور کے نتیجے میں ان کے ذہن بھی روشن ہو گئے، ان کے قلوب بھی روشن ہو گئے، ان کا ماحول خدا اللہ تعالیٰ کے نور کی رحمت اور برکت سے روشنی کے ہر پہلو میں ترقی کرتا چلا گیا۔ یعنی دنیاوی پہلو میں بھی سے بھی روشن کیے گئے، اور دینی پہلو سے بھی روشن کیے گئے، اور روحانی پہلو سے بھی روشن کیے گئے۔ یہ وہ نعمت ہے جو آسمان سے نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک اس نعمت کے قدردان رہتے ہیں لوگ، اس وقت تک خدا کبھی اس نعمت کو واپس نہیں کھینچتا اور ان برکتوں کو، ان عزتوں کو ذلتوں میں تبدیل نہیں کیا کرتا۔ ہاں، جب قوم اپنے کردار بدلتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اپنا اسلوب بدل لیتی ہے، ان سے اپنے تعلق کاٹ لیتی ہے، ان سے اور قسم کے معاملات شروع کرتی ہے۔ بس یہ وہ خدا تعالیٰ کی تنبیہ ہے جس کو پیش نظر رکھ کر آج بھی مسلمانوں کو اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے۔ جب تک وہ سچے عبادت کرنے والے نہ بنیں گے، جب تک خدا کے گھروں سے ان کا تعلق حقیقی اور اخلاص کا نہیں ہوگا، جب تک مخلصین لہ الدین بن کر نہیں دکھائیں گے، اللہ کی تائید ان کے لیے ظاہر نہیں ہوگی۔ میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا، دیکھنا یہ ہے کہ رد عمل سیاسی ہے یا مذہبی ہے۔ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے جب میں نے پاکستان میں جماعت احمدیہ کے حالات پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ عبادت کی غیرت تو محض نام کے قصے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ خدا کے گھر کی محبت کے نتیجے میں یہ رد عمل نہیں دکھایا جا رہا، یہ محض سیاسی اور قومی دشمنیوں کے نتیجے میں ہے۔ اس پہلو سے عالم اسلام کو یقیناً اکٹھا ہو کر قومی غیرت کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے، لیکن اس کو اسلام اور دین کے ساتھ گڈمنٹ کر کے باہم اختلاط کر کے نہیں دکھانا چاہیے۔ اگر اعلیٰ درجے کا تقویٰ نہیں تو کم سے کم سیدھی سادھی سچی بات کرنے کی عادت ڈالو۔ مسجدوں کی محبت کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوا، کیونکہ یہی مسلمان ایک دوسرے کی مسجدیں بھی جلاتے ہیں، ان کو منہدم کرتے ہیں، شیعوں کے مقدس مقامات برباد کیے جاتے ہیں اور جلائے جاتے ہیں، سنیوں کے جلائے جاتے ہیں،
پاکستان میں لاہور میں بھی ایسے واقعات ہوئے، پشاور میں بھی ایسے واقعات ہوئے، کراچی میں ایسے واقعات ہوئے، سندھ میں بکثرت ایسے واقعات بار بار ہوتے رہے۔ یہ کوئی آج اور کل کی بات نہیں، تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے کہ جب مسلمانوں نے ایک دوسرے مسلمان فرقے کے خلاف اپنی طرف سے علم جہاد بلند کیا اور ان کے رہنماؤں نے ان بیچارے سادہ لو مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ یہ مساجد زرار مساجد ہیں، یہ خدا کی نہیں ہیں بلکہ غیر اللہ کی مساجد ہیں، اٹھو ان کو منظم کر دو، خدا اس سے تم سے خوش ہوگا۔ بس اگر اس خدا کے نام پر خدا کے گھروں کو برباد کرنے کی تعلیم کو قوم برداشت کر لے اور یہ عادت اس کی تاریخ کا حصہ بن چکی ہو، تو پھر جب غیر ایسی حرکت کرے تو اس کو کس منہ سے تم تانا دے سکتے ہو؟ اس کو کس منہ سے کہہ سکتے ہو کہ تم بڑا ظلم کر رہے ہو؟ کہ اللہ کی عبادت کرنے والے گھروں پر تم نے ظلم کا ہاتھ اٹھایا ہے اور عبادت کے گھروں کو منہدم کیا ہے۔ جماعت احمدیہ کی حالیہ تاریخ میں سے چند حقائق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جہاں تک خدا کے گھر کی عزت اور احترام کا تعلق ہے، کس حد تک وہ عزت آج پاکستان کے علماء کے ذہن پر روشن ہے یا ان کے دلوں میں جاگزین ہے یا ان کی رخ معین کرتی ہے۔ خدا کی خاطر اگر مسجدوں سے محبت ہو تو رخ ایک ہی معین ہوگا، یعنی وہ رخ جو قبلے کا رخ ہے، جو خدا کی طرف لے کے جاتا ہے، خدا کی تعلیم پر مبنی ہے۔ ایک ہی طرح کے رد عمل ظاہر ہوں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محبت خدا کی ہو اور آپس کی دشمنیوں کے نتیجے میں خدا کے گھر کی بربادی کے رد عمل مختلف ہو جائیں۔ خدا قدر مشترک ہے، وہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ جب اس کے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا جائے تو اس سے محبت کرنے والے کا رد عمل لازماً ایک ہوگا، خواہ وہ کسی فرقے سے تعلق رکھنے والی مسجد ہو یا خدا کا گھر ہو۔ اس پہلو سے جو ہم دیکھتے ہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، شکوے کے طور پر نہیں، سمجھانے کی خاطر، کہ دیکھو کل تک جو تم حرکتیں کیا کرتے تھے، آج اللہ کی تقدیر نے تمہیں آئینہ دکھایا ہے اور تمہیں بتایا ہے کہ خدا کے حضور یہ حرکتیں پسندیدہ نہیں ہیں اور پکڑ کے بغیر نہیں چھوڑی جائیں گی۔ تقوی سے کام لو اور خدا کی انگلی کے اشاروں کو دیکھو اور سمجھو۔ پاکستان میں جو احمدی مساجد شہید کی گئی ہیں، ان میں سے ایک احمدیہ مسجد راہ والی، ایک باگڑ سرگانہ، ایک مردان، ایک گلارچی، ایک علی پور چٹھا، ایک مری، ایک بچیانہ، ایک ننکانہ صاحب، ایک چکسو 563، 163 MB تحصیل ضلع وہاڑی، مختلف وقتوں میں یہ مسجدیں منظم کی گئیں اور بعض جگہ ایسا ہوا کہ اس کا ملبہ بھی لوگ اٹھا کر بلے بھاگے۔ مسجد مردان جب منظم کی گئی ہے تو سارا دن کی کارروائی تھی، بہت بڑی مضبوط مسجد تھی، اسے پلید کہہ کر شہید کروایا گیا اور ساری پلید چیزیں چور لے کر بھاگ گئے۔ راجشاہی کی بنگلہ دیش میں جب مسجد شہید کی گئی اسی طرح کی گئی، پلید کر کے اس کو شہید کر دیا گیا اور ساری پلید چیزیں اپنے گھروں کی عمارتوں کی زینت بنا دی گئی۔ بس سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ ہونے میں کتنی دیر لگی تھی؟ کیا اس وقت پاکستان میں کوئی حکومت موجود نہیں تھی؟ کیا ان علماء کو جنہوں نے ان مسجدوں کو شہید کرنے کی تعلیم دی تھی، ان کو علم نہیں تھا کہ یہ خدا کی عبادت کے گھر ہیں اور خدا کی عبادت کے لیے لوگ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں؟ کیا یہ مساجد نہیں تھیں؟ جانتے ہیں کہ مساجد تھیں، کیونکہ جیسا کہ دوسرے قواعد ثابت کریں گے، بکثرت احمدیوں کی مساجد چھین لی گئیں اور ان میں اب غیر احمدی علماء نمازیں پڑھاتے اور غیر احمدی نمازیں پڑھنے والے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اگر وہ مسجدیں نہیں تھیں تو مندروں میں تو عبادت کرنے کا ہم کو کوئی حق نہیں ہے۔ کثرت سے ایسی مساجد ہیں جن پر قبضہ کیا گیا، وہاں باقاعدہ ان کو اپنایا گیا اور اسے وہ قبلہ بھی وہی ہے، کیونکہ پہلے بھی وہی قبلہ تھا، وہی گنبد ہیں جو پہلے تھے، وہی منار ہیں جن سے پہلے اذان دی جاتی تھی، انہی مناروں سے اذانیں دی جاتی ہیں۔
کوئی بھی فرق نہیں. گویا کہ ان کا فعل اقرار کر رہا ہے, کھلم کھلا اقرار کر رہا ہے کہ احمدیوں کی مساجد بھی مساجد ہی ہیں, ہاں منہ سے ان کا جو مرضی نام رکھ دیں. اور ان مساجد میں نماز نہ صرف جائز بلکہ ہمارے لیے خدا تعالیٰ نے گویا یہ حق مقرر کر دیا ہے کہ ان مساجد کو اپنائیں, چھینیں اور ان پر قبضہ کر کے ہم خدا کی عبادت ان میں کیا کریں. یہ کسی کو خیال نہیں آتا کہ چوری کی مال پہ عبادت کیسے ہو سکتی, ڈاکے کے مال پہ کیسے عبادت ہو سکتی. لیکن یہ تو الگ باتیں ہیں. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ 10 مساجد اس وقت میرے علم میں ہیں جن کے نام میں نے پڑھ کے سنائے ہیں, ان کو منظم کیا گیا, اور بعض ان میں سے ایسی ہیں جن میں 24 گھنٹے تک کارروائی جاری رہی ہے اور کوئی حکومت وہاں نظر دکھائی نہیں دیتی تھی. اگر دکھائی دیتی تھی تو مسجدیں مسمار کرنے والوں کی تائید میں دکھائی دیتی تھی. چنانچہ ہمارے پاس تصویریں ہیں, مردان کی مسجد شہید ہو رہی ہے, لوگ اٹھا اٹھا کر چوری کے مال لے جا رہے ہیں اور پولیس کھڑی ہے ساتھ حفاظت کر رہی ہے کہ کہیں کوئی آ کر ان پر حملہ آور نہ ہو جائے. حالانکہ جو نمازی تھے ان ساروں کو قید کر لیا گیا تھا, بچوں کو بھی بڑوں کو بھی سب کو اکٹھا سمیٹ سماٹ کر ٹرکوں میں بھر کے حوالات میں بھیجا جا چکا تھا, اور جب تک یہ مسجد کی کارروائی مکمل نہیں ہوئی ان کو چھوڑا نہیں گیا. اتنے احتیاط کے ساتھ یہ سارے کام ہوئے. اور آج پاکستان کے اخبار یہ لکھ رہے ہیں کہ اجودھیا میں جو واقعہ گزرا یہ اچانک تو نہیں ہو گیا. کہاں تھی حکومت اس وقت؟ جو منہدم کی گئی ہے مسجد, یہ کوئی 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کی کارروائی تو نہیں تھی. اس پہ تو پورا دن لگ گیا ہوگا یا 2 دن لگ گئے ہوں گے. کیا ہندوستان میں اس وقت کوئی حکومت نہیں تھی؟ اور پھر اخبارات نے یہ لکھا ہے کہ حکومت تو تھی لیکن لوٹنے والوں اور منظم کرنے والوں کی تائید میں کھڑی تھی. پولیس ان کے ساتھ شامل تھی, فوج ان کے ساتھ شامل تھی, اور ان سب کی مل کر یہ کارروائی ہوئی ہے. اس لیے ہر عبادت کرنے والے کے لیے ایک چیلنج ہے. خدا واحد و یگانہ کی وحدانیت پر ڈاکے مارے جا رہے ہیں, اٹھ کھڑے ہو اور اپنے انتقام لو. اگر خدا کی محبت اور اس کی وحدانیت کی محبت کے تقاضے تھے تو کل ان تقاضوں کو کیوں موت آ گئی تھی؟ اگر کل یہ تقاضے مر چکے ہیں تو آج بھی زندہ نہیں ہوئے, اور ان مردہ تقاضوں کی خدا کی تقدیر کو کچھ بھی پرواہ نہیں. جب ایک جگہ تم خدا کے گھر کا تقدس لوٹنے والوں سے محبت اور پیار کا سلوک کرتے ہو, ان کو اپنی تائید مہیا کرتے ہو, ان کی پشت پناہی کرتے ہو, تو کل جب تمہارے ساتھ یہ ہوگا تو کس طرح خدا سے توقع رکھتے ہو کہ خدا کی تقدیر تمہاری پشت پناہی پر آ کھڑی ہوگی؟ یہ چیزیں وہی ہیں جو ہمیشہ سے اسی طرح چلی آ رہی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار متنبہ کیا کہ دیکھو جو تم حرکتیں کر رہے ہو یہ ضائع نہیں جائیں گی, خدا کی تقدیر ضرور تمہیں پکڑے گی. قرض ہے, واپس ملے گا تم کو یہ سارا ادھار. تم اپنی مستقبل کی تقدیر بنا رہے ہو. حقیقت یہ ہے کہ آج کا خائن عالم ہے جو کل کے مسلمانوں کی بربادی کا ذمہ دار ہے, اور کل کا خائن عالم تھا جو آج کے مسلمانوں کی بربادی کا ذمہ دار ہے. اس خائن کو پکڑو, اس سے حساب لو. اگر تم اس خائن سے حساب لوگے تو خدا تعالیٰ کا حساب تمہاری تائید میں اٹھ کھڑا ہو, خدا تعالیٰ کی تقدیر تمہاری تائید میں اٹھ کھڑی ہوگی, اور تمہارے مخالفوں سے حساب لیا جائے گا. ورنہ تم تو خود حساب دینے کے مقام پر آ کھڑے ہوئے ہو. ایک واقعہ نہیں, 2 واقعہ نہیں, بار بار مساجد کی بے حرمتی کی گئی, ان کو ظلموں کا نشانہ بنایا گیا, عبادت کرنے والوں کو رستوں میں گھسیٹا گیا, ان کو مارا گیا, ان کو اس بات کی سزا دی گئی کہ کیوں تم خدا کی عبادت کر رہے تھے. اور اب جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اچانک غیرت دینی اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور ساری دنیا میں شور برپا کر دیا گیا ہے کہ ہم مسجدوں کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے. اپنے ہاتھوں سے کرتے رہے اور کرتے ہو. کیا اس کا یہ نتیجہ نکالا جائے گا کہ خدا تعالیٰ نے یہ فرمان جاری فرما دیا ہے کہ میری عبادت گاہوں کی بے حرمتی کا حق صرف مسلمانوں کا ہے, ساری دنیا میں ان کو کھلی چھٹی ہے.
جب چاہیں میری عبادت کے گھر کو مسمار کریں، برباد کریں، قرآن کریم کو جلائیں، گلیوں میں پھینکیں، کسی اسلامی حکومت کا حق نہیں ہے کہ ان کو سرزنش کرے۔ لیکن ہاں، غیروں کو حق نہیں ہے کہ وہ کوئی خدا کا معبد تباہ کریں۔ وہ جب کریں گے تو تمہیں جوابی کارروائی کا حق ہے۔ تم کرو گے تو تمہاری اپنی چیز ہے، کیوں نہ کرو؟ خدا کے گھر اور کس کا ہے؟ تمہارا ہی تو ہے۔ جو چاہو اس پر کر گزرو۔ جیسے کہا گیا ہے کہ تو مشق ناز کر، خون دو عالم میری گردن پر۔ گویا خدا ان کو یہ کہتا ہے کہ میرے تقدس کو برباد کرتے رہو، اس کا خون میں اپنی گردن پر لیتا ہوں۔ میں تمہیں کہتا ہوں جاؤ، اٹھو اور جو مرضی کرو۔ تم مالک ہو، تمہاری چیز ہے، جو چاہو کرتے پھرو۔ ہاں، غیروں کو نہ کرنے دینا۔ غیر کریں گے تو پھر غیرت دکھانا۔ یہ اسلامی تعلیم ہے؟ یہ اللہ کی محبت پر مبنی تعلیم ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جاہلانہ باتیں، اور ان جاہلانہ باتوں کو تم نے برداشت کیا ہے اور قبول کیا اور اپنا لیا ہے، اپنی سنت کا حصہ بنا لیا ہے۔ ایک انگلی نہیں اٹھی بنگلہ دیش میں جس نے ان ظالموں اور بدکرداروں کو روکنے کی کوشش کی۔ ایک انگلی پاکستان میں نہیں اٹھی جس نے اتنی مسجدوں کی شہادت کے وقت ان ظالموں اور بدکرداروں کو روکنے کی کوشش کی۔ لیکن بنگلہ دیش میں ایک شرافت ضرور ہے کہ بنگلہ دیش کے اخباروں اور دانشوروں اور سیاستدانوں نے ان واقعات کی مذمت ضرور کی۔ آگے بڑھ کر روکنے کی توفیق نہیں تھی تو مذمت تو ضرور کر دی۔ وہ ایمان کے ادنا تقاضے تو ضرور پورے کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تصویر کھینچی ہے کہ اعلیٰ ایمان تو یہ ہے کہ آگے بڑھو اور بدی کو روک دو۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو کم سے کم۔ اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو برا تو مناؤ۔ پاکستان میں کتنے ہیں جنہوں نے زبان سے روکا ہو، جنہوں نے آواز اٹھائی ہو؟ اب کہیں کہیں یہ آواز اٹھنے لگی ہے، مگر اس سے پہلے تو مکمل خاموشی تھی۔ بس یہ بھی تو باتیں ہیں جن کی طرف دھیان جاتا ہے، اور اس وجہ سے میں ان حقائق کو جو بہت تلخ ہیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حقیقت میں ان کا مسلمانوں کے اس بدقسمتی کے دور کا علاج یہ ہے کہ مسلمان رہنماؤں کو ان غلطیوں کی طرف متوجہ کیا جائے اور مشورہ دیا جائے کہ بیماری یہاں واقع ہے، اس بیماری کو دور کرنے کی طرف توجہ دو، پھر خدا کا فضل ضرور نازل ہوگا۔ وہ مساجد جو ہندوستان میں منظم کی گئی ہیں وہ ہمارے دل پر اس سے زیادہ وہ ظلم ہمارے دل پر اس سے زیادہ گراں گزر رہے ہیں جو تمہارے دلوں پر گزرتے ہیں، کیونکہ ہمیں خدا کی عبادت سے محبت ہے، عبادت گاہوں سے تعلق ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی عبادت گاہ مسمار کی جائے گی تو احمدی کے دل پر اس کا ملبہ اس طرح گرے گا جس سے اس کے دل پر چوٹ لگانے کی خاطر ایک ایک اینٹ اوپر سے گر رہی ہے۔ لیکن تمہیں تو عادت ہے، تمہیں تو اس بات کا ایک تجربہ ہے کہ کس طرح گھر برباد کیے جاتے ہیں، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بس احمدی کو تکلیف ہے، تکلیف کی وجہ سے یہ میں بات بیان کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس کے سوا حل ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر تم بعد نہیں آؤ گے، اپنی اصلاح نہیں کرو گے، خدا کے تعلق کی بنا پر اپنے سوچ کی، اپنے قدروں کی اصلاح نہیں کرو گے، اگر اپنے قبلے درست نہیں کرو گے، اسی طرح بھٹکتے رہو گے، اسی طرح ظلم کا شکار رہو گے۔ تقوی سے کام لو اور تقوی کی حکومت کو قائم کرو۔ آج سارے پاکستان کے اخبار ہندوستان کو تانا دے رہے ہیں کہ کیا ہوئی تمہاری سیکولر حکومت، کیا ہوا تمہارا سیکولر فلسفہ؟ اس ملبے کے ڈھیر کے نیچے تمہارا سیکولرزم بھی دب کے مر گیا۔ لیکن کل احمدی مساجد جو مسمار ہو رہی تھی ان کے ملبے کے نیچے کیا چیز دب کے مری تھی؟ کبھی تم نے سوچا ہے؟ وہ اسلام جس کا تم دعویٰ کر رہے تھے، وہ فرضی اسلام اس ملبوں کے ڈھیر کے نظر ہو گیا تھا۔ وہ اعلیٰ قدریں جن کے تم دعویٰ کرتے تھے، وہ سب قدریں ان ڈھیروں کے نیچے دم توڑ گئی تھیں۔ بس بیماری کو پکڑو اور اس کی فکر کرو کہ کہاں واقعہ ہے اور کیوں واقعہ ہے۔ اس کا علاج تبھی ہوگا جب تم بیماری سمجھو گے۔
اور ایک ہی علاج ہے کہ تقوی سے کام لو، خدا کی محبت سے کام لو۔ وہ لوگ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں جس طرح بھی کرتے ہیں ان کی راہ میں روک نہ بنو، کیونکہ اگر روک بنو گے تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر تمہاری ہر ترقی کی راہ میں حائل ہو کر کھڑی ہو جائے گی، کسی میدان میں تمہیں آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ یہی علاج ہے، یہی ایک طریق ہے۔ ہم بھی دعا کر رہے ہیں اور دن بدن ہمارے دل زیادہ اداس اور غمگین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بہت تکلیف میں ہے اس وقت جماعت، ساری دنیا سے جماعت کے جو خط مل رہے ہیں نہایت بے بسی کا عالم ہے۔ عجیب مصیبت ہے کہ دونوں طرف کے دکھ ہمیں سہرنے پڑ رہے ہیں۔ اب ہم پر جب مظالم ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے دل پر ٹوٹتے ہیں، ہمارے ظلم کرنے والے بھائیوں پر جب مظالم ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے دل پر ٹوٹتے ہیں۔ بلکہ امر واقعات یہ ہے کہ سچا مسلمان وہی ہے جو رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، جو صرف مسلمان کے دکھ سے دکھی نہیں ہوا کرتے تھے، ایک یہودی کے دکھ سے بھی دکھی ہو جایا کرتے تھے، ایک عیسائی کے دکھ سے بھی دکھی ہو جایا کرتے تھے، ایک مشرک کا دکھ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ اس رحمت للعالمین سے اپنا تعلق باندھو، اسی میں تمہاری نجات ہے، اور اسی کے ساتھ تمام اسلام کی ترقی کے راز وابستہ ہیں۔ ان رازوں کو سمجھو، اس پیغام کو سمجھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر میدان میں ترقی عطا فرماتا چلا جائے گا۔ خدا کرے کہ جلد اہل اسلام کو ہوش آئے۔ ہم تو یہ کہتے کہتے مسیح موت کے الفاظ میں تھک گئے ہیں، یہ باتیں کہتے کہتے خود اثر نہیں دکھاتے۔ شاید خدا کی ہماری دعائیں کام کر جائیں، شاید خدا کی تقدیر کبھی کوئی ایسا جھٹکا ان کو دے کہ جس سے آنکھیں کھلیں اور اس جھٹکے کے نتیجے میں خابیدگی کی حالت تبدیل ہو اور آنکھیں کھول کر یہ گرد و پیش میں ہونے والے واقعات کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں اور ان پیغامات سے استفادے کی توفیق مانگیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر